ابھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں مشیر وزیر اعلیٰ سندھ مرتضیٰ وہاب۔ مرتضیٰ یہ بتائیے گا کہ کرونا کے کیسز جس تیزی سے پھیل رہے ہیں، اموات کی تعداد روزانہ جتنی بڑھ چکی ہے، یہ سب کے لیے بہت ہی پریشان کن بات ہے۔ کیا سندھ حکومت کو لاک ڈاؤن میں نرمی کا اس سے براہ راست تعلق نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا پوائنٹ آف ویو اس وقت irrelevant ہے۔ آپ کسی عام آدمی سے بھی پوچھیں گے، کسی سے بھی اس معاملے پر بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جو پچھلے 10-12 روز میں لاک ڈاؤن کو ختم کیا گیا، لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، یہ اس کے ثمرات ہیں کہ آپ کے پاس نہ صرف کرونا وائرس کے کیسز میں پاکستان بھر میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ جو انفارچونیٹلی اموات ہیں اس کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی پریشان کن سچویشن ہے، بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور جہاں میں سمجھتا ہوں حکومت کے لاک ڈاؤن کے نرمی کے فیصلے کو میں اس کو ایک طرف ایٹریبیوٹ کروں گا، پر اس کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کی پارٹیسپیشن تھی، جو شہریوں کی سپورٹ چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں اس کا بھی فقدان ہے۔ شہریوں نے SOPs کو وائلیٹ کیا ہے، جس بڑے نمبرز کے ساتھ غیر ضروری اعتبار سے شہری اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، یہ وہ لاپرواہی بھی شو کرتا ہے، جس کی وجہ سے نمبرز میں بڑا ایکسپونینشل اضافہ ہوا ہے۔ اچھا مجھ سے یہ فرمائے گا کہ حکومتیں ایک حد تک ظاہر شہریوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں، ہم شہریوں کی لاپرواہی خود بھی وٹنس کرتے رہے ہیں جس کا آپ تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اس کا تجربہ تو خود آپ کو لاک ڈاؤن میں ہو گیا ہے کہ آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کرونا کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، تو جتنا سنجیدہ یہ معاملہ ہے اس کو لینا چاہیے، اس کی سنجیدگی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح سمجھائیں؟ ہم یہاں اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، کون عوام کو سمجھا سکتا ہے کہ اس سے لوگوں کی جان جا رہی ہے؟ دیکھیے ہم سب کی، میں سمجھتا ہوں بحیثیت شہری، بحیثیت لیڈر، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو سمجھائیں، اور میں سمجھتا ہوں چاہے سیاسی جماعت ہوں، چاہے حکومتیں ہوں، چاہے میڈیا ہو، جتنے لوگ بھی سوشلی لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو لوگوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ احتیاط وہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہوگا، لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ کرونا وائرس ایک ریالٹی ہے، ایک بڑی خطرناک ریالٹی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے، اور اس کو بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں احتیاط کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے، اور ہر سیاسی لیڈر کو، میڈیا پرسنالٹی کو، لوگوں کو یہی میسج دینا چاہیے کہ احتیاط وہ واحد طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ان مشکل حالات میں جب کیسز کا اتنا بڑے پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے کچھ سیاسی لیڈران ہیں جو کہ SOPs کو خود وائلیٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا پر وہ تصاویر نظر آتی ہیں کہ نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے، نہ ماسک کو پہن رہے ہیں، لوگ قریب ہو کے بیٹھ رہے ہیں تاکہ وہ پریس کانفرنسز کر سکیں۔ میری ایک بار پھر گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے، ہمیں خود اپنے اعمال سے، اپنی پریکٹس سے لوگوں کو یہ میسج دینا ہوگا کہ جو سیاسی لیڈران ہیں، جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں، وہ خود کتنا سیریسلی ان سوشل ڈسٹینسنگ کی تدابیر کو اپنا رہے ہیں، اس ماسک کو پہن رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کر رہے ہیں۔ We totally agree with you because one has to lead by example، اور جب ہم واقعی سیاسی لیڈروں کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں پریس کانفرنسز میں، تو obviously ایک فیتھ جو ہے آپ کا شیک ہو جاتا ہے۔ اب قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہونا ہے جس میں لاک ڈاؤن سے متعلق اہم ترین فیصلے ہوں گے، تو آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی واضح سفارشات کیا ہیں، وزیر اعظم کے سامنے کیا موقف رکھیں گے؟ دیکھیے سندھ گورنمنٹ کا موقف کچھ بھی ہو، عدالتی فیصلہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں وفاق کی کہی ہوئی ڈائریکشنز کو فالو کرنا ہے۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو ڈے 1 سے بڑا کلیئر تھا کہ اگر ایفیکٹو لاک ڈاؤن 14 روز کے 2 بار پاکستان بھر میں ایک ساتھ ہو چکے ہوتے تو شاید آج ہم اس سچویشن کو اس طریقے سے فیس نہیں کر رہے ہوتے، آج سچویشن ہماری بہت بہتر ہوتی، بٹ انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں سنی۔ ان کا فوکس یہ تھا کہ نہیں، لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، ان کا فوکس صحت یا لوگوں کی زندگی نہیں تھا، ان کا فوکس معاشی ایسپیکٹ سے، اکانومی تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے، لیکن انفارچونیٹلی وفاقی حکومت کے سامنے، تمام صوبوں کے سامنے
सामने जो प्योर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो सिंध गवर्नमेंट की है नहीं कि हम अपनी बात को बावर करा सकें। हम एक बार फिर फेडरल गवर्नमेंट के सामने ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे कि किस तरीके से पिछले 2 हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट्स में बेपनाह इजाफा हुआ है, किस तरीके से अमवात में इजाफा हुआ है और किस तरीके से हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम इस वक्त अंडर प्रेशर है। हमारे डॉक्टर्स जो है वो अंडर प्रेशर है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस वक्त अंडर प्रेशर हैं। हम अपनी गुजारिशात फेडरल गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ होश के नाखून ले और वो फैसला करे जिसके अंदर हम सही मानों में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें कि घर पे बैठना, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलना हम सबके बेहतरीन मफाद में है। शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। ज़ाहिर है हम तनकीद पे तो नहीं जाएंगे कि क्या फैसले हुए क्या नहीं हुए, अब जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं थी इनिशियली जब हमने देखा है, जब ये वायरस आया। हम जितनी भी बातें कर लें और हम ये भी कह दें कि एक तो ऑब्वियसली बड़ा क्लियर कट पॉलिसी आप दें, उसके बाद खुद भी कुछ एग्जाम्पल करें, लेकिन अवाम नीड्स टू नो देमसेल्व्स। ये लॉकडाउन जो है ये हमेशा के लिए वैसे भी नहीं रह सकता था, लेकिन अभी जो सॉफ्ट होके हमने हालत देख ली है कि ये समझ लेना कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, दिस इज़ सो रॉन्ग। तो लिहाजा देखिए, हर किसी को हाथ पकड़ के तो घर भेजा नहीं जा सकता। पीपल नीड टू रियलाइज इट देमसेल्व्स।